نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو لوگ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ اور رسول کو، تکلیف دیتے ہیں اللہ اور رسول کو، ان پر لعنت ہے دنیا و آخرت میں. اور آخرت میں عذاب مہینہ، بڑا ہی دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے. اللہ اور رسول کو اذیت دینا دنیا میں بھی لعنت کا باعث ہے، آخرت میں بھی لعنت کا باعث ہے. اللہ کی طرف سے لعنت، اللہ کے رسول کی طرف سے لعنت، فرشتوں کی طرف سے لعنت، انسانوں کی طرف سے لعنت. لعنہم اللہ، ان پر لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور آخرت میں دردناک عذاب ان کے لیے تیار. یہ اللہ رب العزت کا دو ٹوک فرمان ہے. اب آؤ دوسری طرف. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی الحوض. میری جائے سکونت یعنی حجرہ پاک سے مراد روضہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک. یہ جائے سکونت تھی. ما من بیتی و منبری، اور میرے منبر تک جو درمیانی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور اب میرا منبر حوض کوثر پر ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. ریاض الجنہ. ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہائی قرب قیامت میں جب ساری دنیا کا ایمان ختم ہو جائے گا،
کسی طرف بھی ایمان نام کی کوئی چیز نہ رہے، ساری دنیا کا ایمان سمٹ کے میرے مدینے میں آ جائے گا۔ مدینہ پاک کے لوگ اس وقت بھی ایماندار ہوں گے۔ یہ بات مکے کے لیے نہیں فرمائی، مکہ کے لیے یہ بات نہیں فرمائی۔ کعبہ پہلے اٹھ جائے گا جب وہ وقت آئے گا، کعبے کو پہلے اٹھا لیا جائے گا، اس سے پہلے قرآن اٹھ جائے گا۔ قرآن کے حرف نہیں ہوں گے، کھولو گے تو سارے اوراق سفید ہوں گے، اللہ کے پاس واپس چلا جائے گا، باری تعالیٰ جن کے پاس تو نے ہمیں بھیجا تھا کوئی عمل نہیں کرتا، میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد کعبے کو اٹھا لیا جائے گا، اور کعبہ جب مکہ سے اٹھے گا پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر لے جایا جائے گا، کعبہ سلام کرے گا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ کہہ کے جائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میرا طواف کیا، جس نے میری حاضری دی، میں اس کی شفاعت کروں گا، باقی کی شفاعت آپ فرمائیں۔ تو وہ یہ حاضری دے کے کعبہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اہل مدینہ اس وقت بھی ایماندار ہوں۔ مدینہ کی محبت ایمان کی نشانی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تک مدینہ پاک میں رہے، حدیث کا علم پڑھاتے تھے۔ ایک فقہ ہے، حضرت امام مالک کی ایک فقہ ہے۔ 20 سال تک وہ مدینہ میں رہے تو عمرہ نہیں کیا، فرضی حج ایک کیا تھا، بعد میں کبھی وہ مکے نہیں گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کے نزدیک، آپ کی فقہ میں نفلی حج جائز نہیں؟ فرمایا جائز ہے۔ تو پھر آپ کو کبھی نہیں دیکھا، ہر سال لوگ جاتے ہیں، وفود جاتے ہیں حج کے لیے، تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا میں اس لیے نہیں جاتا کہ مدینے سے باہر مجھے کہیں موت نہ آ جائے، میں چاہتا ہوں میرا آخری سانس نکلے تو میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوں۔ 20 سال وہیں گزارے، مجھے موت مدینے میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینہ میں رہنے والوں کو خوف زدہ کیا، فقط خوف زدہ کیا، قتل کرنا نہیں، زد و کوب کرنا نہیں، خوف زدہ کیا، اللہ پاک اسے دوزخ کی آگ میں جلا کر اس طرح ختم کر دے گا جس طرح نمک پانی میں گھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ آقا دو جہاں کے شہر کے باسی ہیں۔ وہاں کا ہر شخص ایماندار ہے، اور ساری دنیا کا ایمان سمٹ کے مدینے میں آ جائے۔ گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے، خطا کاروں کی بخشش ہوتی ہے، وہاں درجات بلند ہوتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق وہاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے وہاں ہیں۔ اصحاب صفا کا وہ جگہ جہاں اصحاب صفا بیٹھا کرتے تھے، روضہ اطہر کے متصل ہے۔
وہاں آج بھی عشاق بیٹھے ہوئے ہیں، اولیاء کرام کے پائے کے لوگ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق وہاں بیٹھے۔ زندگیاں گزر گئی ہیں، وہاں سے کوئی اٹھا نہیں۔ میں اس تاریخ کی طرف اگر جاؤں تو پھر زیادہ دیر لگ جائے گی۔ یہاں ایک شخص ہیں، ایک حاجی صاحب ہیں اکاڑے کے، وہ ڈاکٹر ہیں، اور مغرب کے بعد عشاء تک وہ اصحاب صبح کی اس جگہ پر بیٹھتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف ان کا منہ ہوتا ہے اور گردنیں جھکی ہوتی ہیں اور اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں۔ زندگی گزر گئی ہے اس شخص کی، اس نے مدینہ نہیں چھوڑا۔ اس پر ایک الزام آ گیا، تو جب ثنا خان پاکستان سے جاتے ہیں تو وہ میلاد وہاں منائے جاتے ہیں، گھروں میں چار دیواری کے اندر میلاد منائے جاتے ہیں، اور اس کی کہیں شکایت ہو گئی تو وہ پکڑے گئے، انہوں نے انہیں بھیج دیا، وہاں سے نکال دیا۔ پھر وہ اپنا نام تبدیل کرا کے کسی اور ملک گئے، پھر وہاں سے دوسرے ملک، تیسرے ملک، تا آ کے پھر مدینہ میں پہنچ گئے۔ جو عشاق ہیں وہ عشاق ہیں۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں روضہ اطہر ہے۔ حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ جو کعبے کا میزاب رحمت، وہ رحمت کا پرنالہ، جس کے نیچے لوگ نہاتے ہیں، رحمت کا پرنالہ، میزاب رحمت اسے کہا جاتا ہے۔ وہ کدھر ہے؟ اس کا رخ مدینے کی طرف ہے۔ دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں، پوچھنے والے پوچھ بھی لیتے ہیں۔ دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں اور پوچھنے والے پوچھ بھی لیتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم ادم، جنہوں نے سلطنت چھوڑ کر اللہ کے راستے پہ نکل گئے تھے اور ساری زندگی اللہ اللہ کرتے پھر گزاری، وہ داستان لمبی ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، تو جب وہ 14 سال کے بعد مکہ پہنچے تھے طواف کعبہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو باب عبدالعزیز سے جب اندر داخل ہوئے تو وہاں کعبہ نہ تھا، کعبہ اپنی جگہ موجود نہ تھا۔ تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، باری تعالیٰ کیا ہو گیا؟ میں کتنے عشق کے ساتھ آیا ہوں، ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے آئے تھے، ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے آئے تھے۔ 14 سال کے بعد یہاں پہنچے تھے اور وہاں کعبہ نہ تھا، تو سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں، میری نظر کو کیا ہو گیا؟ کعبہ کہاں ہے؟ باری تعالیٰ میں کس لیے آیا؟ جواب آیا کہ میری ایک بندی حضرت رابعہ بصریہ، وہ کعبے کے طواف کے لیے آ رہی ہے، استقبال کے لیے کعبہ گیا ہوا ہے۔ دکھانا تھا کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو پوچھنے والے پوچھ لیتے ہیں اور دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں، ہر شے سے پوچھ لیتے ہیں، ہر شے سے جواب آ جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کا علم ادھورا ہوتا ہے اور عرفاء کا علم پورا ہوتا ہے۔ علماء کی رسائی کتابوں تک ہوتی ہے اور عرفاء کی نگاہ توڑ تک ہوتی ہے، ان کے پردے اٹھے ہوتے ہیں، جو جواب چاہتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں انہیں جواب ملتا ہے۔
تاریخ الخلفاء کے مصنف حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی حیات میں نے 72 مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں نے بیداری میں کی ہے، خواب میں نہیں، بیداری میں۔ آقا دو جہاں کی بارگاہ سے جو سوال میں چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، میں پوچھ لیتا، براہ راست پوچھتا ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، اور خواب کا تو ذکر پتہ ہی نہیں، خواب میں کتنی دفعہ دیدار ہوئے، تو انہیں عرفاء کہا جاتا ہے۔ اور عام طور پر جب یہاں بیان ہوتا ہے، یہاں جو بیان ہوتا ہے آپ سنتے ہیں، یہ عرفاء کا ہوتا ہے، یہ سارا نالج جو ہے وہ عرفاء کا ہوتا ہے، وہ عرفاء کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں وہ انہیں پڑھا جاتا ہے، اور یہ سوچ جو ہیں ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا علم حضرت مثنوی کے مصنف کتابیں پڑھا رہے تھے، طلبہ پڑھ رہے تھے، حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ابھی مولا روم نہ بنے تھے، ابھی علماء عالم تھے، زرق برق کا لباس پہنتے تھے، بڑی بڑی پگڑیاں پہنی جاتی تھی۔ تو وہاں جب وہ پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، طالب علموں کو پڑھا رہے تھے، تو حضرت شاہ شمس تبریز آ گئے۔ وہ شاہ شمس تبریز جن کے جسم پر کپڑے بھی نہ تھے، جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوتی، ان کے جسم پہ گرد پڑی ہوتی ہے، نہ انہیں دھوپ کا پتہ ہوتا ہے، نہ انہیں سائے کا پتہ ہوتا ہے، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ کسی سے مانگتے ہیں، کبھی کسی نے کھاتے نہیں دیکھا انہیں، کبھی کسی نے انہیں پیتے نہیں دیکھا، کسی نے بولتے نہیں دیکھا، کسی نے کہیں سے کچھ لیتے نہیں دیکھا۔ ایسے لوگ جنہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لا اقسم علی اللہ لا بر، کہ ایسے لوگ وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں، ایسے لوگ پھر اس مقام پہ پہنچتے ہیں، گرد آلود ان کے بال ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، اپنے دروازوں میں کوئی تمہیں انہیں رکنے نہ دو، مدفوع بالابواب، یہ کون سا حقیر آدمی آیا، اپنے دروازوں سے تم نکال دیتے ہو۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر خدا کے بھروسے پہ کھا لیں وہی خدا کی تقدیر بن جاتی ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز ادھر تشریف لے آئے، اور ان کا ستارہ آج اوج سریا پر تھا۔ اس دن آپ نے چاہا یہ عالم ہیں، ان کی رسائی فقط کتابوں تک ہے، انہیں حقیقت تک پہنچا دیا جائے۔ اس دن آپ نے ارادہ کیا انہیں اس کے ساتھ ملا دیا جائے، اس کے پردے اٹھا دیے جائیں، اس کی نظر وہاں تک جائے۔ آج حضرت شمس تبریز نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب مولانا روم نہیں رہیں گے، آج مولا روم بن جائیں گے۔ یہ سوچ کے آ گئے، اور یہاں آ کر پوچھا، ایچیسٹ کتابیں پڑھا رہے تھے، ایچیسٹ یہ کیا ہے؟ وہ پڑھا رہے تھے یہ کیا ایچیسٹ یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے فرمایا ایاں سب کست کہ تو نہ دانا، یہ وہ سبق ہے جسے تو نہیں جانتا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ یہ مولانا تھے نا، ایاں سب کست کہ تو نہ دانم، تو نہیں جانتا، یہ وہ سبق ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بریک ہوئی تو اٹھ گئے سارے کھانا کھانے کے لیے، کتابیں وہیں پڑی تھیں، انہوں نے ساری کتابیں اٹھائیں اور قریب تالاب تھا، ساری کتابیں تالاب میں پھینک دیں۔ جب وہ واپس آئے تو وہاں کوئی کتاب بھی نہ تھی۔
कलमी नुस्खे थे, छापे खाने तो उस वक्त थे नहीं। जो चीज गई वो गई, वो खत्म हो गई। तो वो घबरा गए कि ये किसने किया। किसी बच्चे ने बताया उस बाबे ने किया। ये तुमने क्या किया? किताबें सारी तुमने तालाब में फेंक दी, तू यहां लेने क्या आया था, वगैरह वगैरह। अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने फरमाया क्या हुआ, निकाल लो। तो अब ये निकलेंगी तो किस काम की रह जाएंगी। आपने फरमाया मैं निकाल देता। उस पानी में दाखिल हो गया। जो किताबें दो उठाते बाहर निकाल के झाड़ते, उनमें से मट्टी गर्द निकलती, ऐसे जैसे वो कभी गीली हुई नहीं। जब सारी किताबें अमना मान ला के उनके आगे सारी रख दी गई, तो फिर मौलाना रूम ने पूछा ई चीज ये क्या है, ये तूने जो किया है ये क्या है। उन्होंने फरमाया ई आस्त के तू न दानम, ये वो है जिसे तू नहीं जानता, ये वो है जिसे तू नहीं जानता। बस उस दिन के बाद क्या था, उस दिन के बाद क्या था, जर्क बर्क बला लिबास उतर गया। अब फकीर हो गए और उन्हें मिला दिया गया, उस हक के साथ मिला दिया गया। उनके पर्दे उठा दिए गए, उनके पर्दे उठ गए, उठा दिए गए। अब उन्होंने मसनवी शरीफ लिखी। फिर आपने फरमाया मौलवी हर गिज़ न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलामी हाजर शाह शम्स रे, तो ता गुलामी हजरत शाह शम्स तबरेज शुद्ध। जब तक मौला मौलवी उस वक्त तक मौलाना नहीं बन सकता, मौलाना रूम नहीं बन सकता, जब तक किसी शाह शम्स तबरेज की गुलामी का पटा अपने गले में न डाल ले। वो होते हैं जो तोड़ तक पहुंचा देते हैं। इसलिए फरमाया कि उनका इल्म पूरा होता है, इनका इल्म अधूरा होता है। ये आपको बात समझाने के लिए मैं इधर आया हूं। तो काबे का हजरत शाह अहमद रजा खां साहब फरमाते हैं कि काबे से पूछा मिजाब रहमत इस तरफ क्यों है, उसका रुख मदीने की तरफ है, ये क्या है, ये इस तरह क्यों रखा गया, ये रहमत का परनाला उस तरफ रखने की वजह क्या थी, उसमें हिकमत क्या थी। हर एक को तो नहीं समझ आती, लेकिन हिकमत वाले देख भी लेते हैं, हिकमत वाले पूछ भी लेते हैं। आप जब यहां बाहर कहीं देखते हैं तो एक बोर्ड लगा होता है, ये बोर्ड लगा होता है, इस तरफ हाथ का निशान होता है, उस तरफ के यहां हबीब बैंक उधर है, स्कूल इधर है, हाथ का इशारा होता है, स्कूल इधर है, वो बोर्ड लगा होता है, वो जैसे निशान दिए जाते हैं। तो ये काबा ये कह रहा है कि वो जो काबे का तवाफ करने के लिए आए हैं, अपने घरों को छोड़ा है, दूसरे मुल्कों से आए हैं, दूसरे मुल्कों से आए हैं, हज करने के लिए आए हैं, तवाफ करने के लिए आए हैं, तो वह हजर अस्वद का बोसा देने के लिए आए हैं, मुज़दलिफा जाने के लिए आए हैं, कुर्बानी करने के लिए आए हैं, बाबे मुकाम इब्राहिम पर नवाफल पढ़ने के लिए आए हैं, अपने आप को बख्शवाने आए हैं, काबे का दीदार करने के लिए आए हैं। अब ये काबे की तरफ जब आते हैं तो सारे मनासिक अदा करके अब काबे की तरफ आते हैं। काबा इशारा कर रहा है कि हाजियो आओ, हाजियो आओ, मुस्तफा का रोजा देखो। हरी काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। सहाबा कराम ने जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत फरमाकर मदीने तशरीफ ले आए, तो आप उस तारीख को, इतनी दर्दनाक वो तारीख आपको बताई जाए, किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं पकड़ा, मकान वहीं छोड़े, सारी जिंदगी की कमाई वहीं छोड़ी, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, बीवी की परवाह नहीं की, कुछ नहीं वहां से लिया, बस अपनी जान ली और छुप के मदीने चले गए। सबको छोड़ दिया, मदीने की तरफ गए। तो किसी ने पूछा अरे क्यों छोड़ रहे हो मक्का, यहां एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर है। काबे को एक नजर देखना, जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं।
یہاں حجر اسود ہے، یہاں حجر اسود ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں کعبہ ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ارے وہ جواب دیتے یہاں کعبہ ہے، وہاں کعبے کا کعبہ، وہ کعبے کا کعبہ، وہ مدینہ ہے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ ارے وہ جو کافر تھا، وہ جو کافر تھا جو مدینے کو تاخت و تاراج کرنے کے، یمن کا تبا وہ بادشاہ جو اسے گرانے کے لیے آیا تھا، تاخت و تاراج کرنے، جس کا بیٹا یہاں کے کسی فرد نے قتل کر دیا تھا اور وہ مدینے کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا، ان کے پاس 400 علماء تھے، اور جو سب سے بڑا عالم تھا اس کا نام سامول تھا۔ اس سامول یہودی نے، اس عالم نے یہاں آ کے اسے بتایا کہ بادشاہ سلامت یہ وہ شہر ہے، یہ وہ شہر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت فرما کے یہاں تشریف نہیں لائے تھے۔ سامول یہودی نے کہا یہ وہ شہر ہے جہاں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ، وہ محبوب اللہ کا جس کی خاطر اس کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، جس کا نام عرش کے پایوں پہ لکھا گیا ہے، جس کا نام جنت کے دروازوں پہ درختوں کے پتوں پہ لکھا گیا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، شفاعت کبریٰ کا تاج جس کے سر پر ہے، جس کے اشارے سے پتھر کلمہ پڑھیں گے، درخت چل کے آ جائیں گے، مردے زندہ ہوں گے، وہ جو کرما والا رحمت للعالمین وہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، وہ ہجرت کر کے اس شہر میں آئیں گے۔ طبا یوں ہی واپس لوٹ گیا تھا، طبا یوں ہی، وہ اگلی تاریخ آپ نے ساری سنی ہوئی ہے کہ پھر اس نے 400 مکانات علماء کو، آج جو وہاں قبائل آباد ہیں، بنو خیبر ہے، بنو نزیر ہے، بنو فدق ہے، جتنے قبائل ہیں یہودیوں کے، جتنے قبائل اس وقت آباد تھے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ اس وقت کے علماء جو طبا کے زمانے کے جنہیں اس نے مکانات بنا کر دیے تھے، یہ ان کی پیداوار تھی، اور یہاں آ کے اس لیے آباد ہوئے تھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت فرما کے تشریف لانا ہے، ان کا دیدار بھی کریں گے، ان کے ساتھ بھی ہوں گے، ان کا کلمہ بھی پڑھیں گے، ان کی قدم بوسی بھی کریں گے، اور یہ شرف حاصل کریں گے، اس کے امتی بنیں گے۔ ارے اس امت کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں سے بھی زیادہ ہے۔ وہ شان مدینہ ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمان کی نشانی ہے کہ آدمی اس مدینے کو ترسے، دل اس کے دیدار کو ترسے، جو ادھر سے آئے اس کے ہاتھ چومنے کی کوشش کرے، جو ادھر جائے للچائی نظروں سے اسے دیکھے کہ باری تعالیٰ مجھے بھی بلا، مجھے زندگی میں وہ وقت ایسا لا کہ میں ان گلیوں کا دیدار کر سکوں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدم لگے ہیں ان کا دیدار کر سکوں۔ وہ مدینہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کی محبت ایمان کی نشانی، مدینے کی محبت ایمان کی نشانی۔ جس شخص نے مدینہ میں سکونت اختیار کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی تو یہ ہے کہ جس نے میرے روضے کے دیدار کیا، مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی، اور پھر فرمایا جس نے مدینے میں سکونت اختیار کی اور تکلیف آئی، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مدینہ، میں نے پچھلے جمعہ المبارک پر یہ آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ اس جمعے آج کے لیے کہ ثابت یہ کرنا ہے کہ جس بدبخت کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، جس بدبخت کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، اور کہنے والے مصطفیٰ کی امت ہیں، کہنے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور جس نے آقا دو جہاں کی اہل بیت کو معاذ اللہ بے دردی کے ساتھ قتل کیا، جن کی بے حرمتی کی، ان کا قاتل اور کہ امتی رہے ہیں، جن کے لیے اللہ نے فرمایا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
اے محبوب تیری اہل بیت کو ہر قسم کے رجس سے پاک کر دیا، ہر گناہ سے پاک کر دیا، ہر غلطی سے پاک کر دیا، ہر خطا سے پاک کر دیا۔ ارے وہ تو ایسے ہو گئے، وہ تو ایسے ہو گئے جیسے دودھ کے دھلے ہوئے، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان سے کبھی خطا سرزد ہوگی، کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا، جنہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا تھا اور فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میری حسنین کریمین کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر، جو ان سے محبت رکھے ان سے بھی محبت رکھ۔ اور آقا دو جہاں نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، آقا دو جہاں نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، اور پھر فرمایا اسی کے ساتھ متصل اگلا فکرہ کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ محبوب سے دشمنی کی اس نے خدا سے دشمنی کی۔ جو بدبخت رسول کا دشمن، خدا کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، صرف دشمن ہی نہیں ان کا قاتل اور کہنے والے، اسے رضی اللہ عنہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کے امتی ہیں۔ ارے بدبختو اپنی عاقبت سے بچو، عاقبت کے اس عذاب سے بچو۔ میری مراد عام عوام سے ہے، عوام، ان کے پیچھے نہ چلو، رضی اللہ عنہ کہنے والوں کے پیچھے نہ چلو۔ سادہ لو عوام، بیچارے سادہ لو عوام، وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں انہیں جو قرآن کا کہہ کے بتا دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث کا کہہ کے بتا دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ سادہ لو عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ارے کیا جواب دو گے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ماں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بخشش نہیں ہوگی، اور خدا کی عزت کی قسم اہل بیت کی محبت کے سوا جنت نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ اس دن وہ سرخرو ہوگا جو آقا دو جہاں کی اہل بیت کا غلام ہوگا، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا غلام ہوگا۔ اپنی نمازوں پہ مت اتراؤ، اپنے روزوں پہ مت اتراؤ، یہ روزے اس لائق نہیں، جو روزہ رکھ کے سارا دن جھوٹ بولے جاتے ہیں، یہ روزے اس لائق نہیں، یہ نمازیں اس لائق نہیں جس نماز کو پڑھتے ہوئے ساری دنیا کے خیالات ذہن میں ہوتے ہیں اور سارے مشورے انسان نماز کی حالت میں کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے فلاں کے ساتھ یہ جھوٹ بولنا ہے جا کے، یہ نماز میں سوچ رہا ہے، میں نے فلاں کو دھوکہ اس طرح دینا ہے، وہ نماز میں سوچ رہا ہے۔ ارے نادانوں، ان نمازوں کو یہ کہتے ہو کہ ہماری بخشش کروائیں گی، ان نمازوں یہ نمازیں بخشش کروائیں گی؟ میں نے عمرے کیے ہیں، میں نے طواف کیے ہیں۔ ارے جگر پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ رزق حلال تھا جسے تم خرچ کر کے عمرہ کرنے گئے ہو؟ کتنوں کا خون چوڑا ہے تم نے، جس دولت کو خرچ کر کے تم عمرہ کرنے جاتے ہو، کتنوں کا خون چوڑ کے جاتے ہو؟ یہ عمرے تمہیں بخشوائیں گے؟ وہ نمازیں تمہیں بخشوائیں گی؟ جو حرام کھا کھا کر، جسم میں جتنا بھی خون ہے حرام دولت کھا کر یہ خون بنا ہے، یہ خون جب تک ایسا خون ہے جس میں، تو نہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان نمازوں پہ ناز ہے کہ یہ قیامت کے دن بخشوائیں گی؟ ارے نادانوں، کچھ شے کام نہیں آئے گی، صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کی اہل بیت کی محبت کام آئے گی، ان کی محبت کام آئے گی۔ جس کے پاس وہ کارڈ ہوگا جو کارڈ اہل بیت نے دیا ہوگا، وہ عقائد اہل بیت کی محبت والوں کو کارڈ ملے گا، وہ محبت کا کارڈ ہوگا، وہ دکھاتے جاؤ گے اور بخشش ہوتی جائے گی، بخشش ہوتی جائے گی۔ نہ میزان کا خوف ہوگا، نہ پل صراط کا خوف ہوگا، نہ حوض کوثر پہ جانے کے لیے شرمندہ ہوگے، سب کچھ ملے گا۔ اہل بیت کی محبت کے ساتھ خدا کی عزت کی قسم جنت میں جاؤ گے۔
ابھی حضرت عمر جیسے جلیل القدر، جنہیں آقا یہ فرمائیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اگر کسی نبی نے آنا ہوتا، نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند ہو گیا، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر پہ نبوت نازل ہوتی۔ وہ حضرت عمر حضرت حسین سے لکھواتے ہیں کہ یہاں لکھ دو کہ عمر کا خاندان ہمارا غلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب انہوں نے لکھ دیا تو فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنے باپ کو اتنا خوش دیکھا ہی نہیں جتنا اس دن خوش تھے۔ میں نے اس خوشی کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹا اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہی کچھ نہیں، ہم ہر جگہ یہ ہمیں پرچی کام دے گی، یہ لکھا ہر جگہ کام دے گا، اسے دکھا کے ہم جنت میں جائیں گے۔ وہ اہل بیت ہیں، ارے ان کے قاتلوں کو رضی اللہ عنہ تم کہتے ہو، انہیں امیر المومنین تم کہتے ہو۔ ارے بدبختو، حضور خوش نہیں ہوتے، یہ تم شیطان کو خوش کر رہے ہو۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، خدا کی عزت کی قسم خون کے آنسو روتی ہیں آنکھیں جب یہ اس تاریخ کو پڑھا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے اور کھچر بندھے رہے۔ ریاض الجنہ میں وہ اپنا لید اور پیشاب وہ گھوڑے اور کھچر کرتے تھے۔ 3 دن تک نمازیں اور اذانیں معطل رہی مسجد نبوی کی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں ڈر کے مارے ایک ممبر کے نیچے چھپ گیا کہ کہیں مارا نہ جاؤں، اندھیرا تھا، میں ڈرتا باہر نہ نکلا۔ 3 دن اور 3 راتیں نہ نماز جماعت ہوتی تھی نہ اذان ہوتی تھی۔ خدا کی عزت کی قسم اذان کی آواز روضہ اطہر سے آتی تھی اور اس جماعت کے ساتھ میں 3 دن تک نمازیں پڑھتا رہا۔ حضرت سعید بن مسیب جلیل القدر تابعی فرماتے ہیں یہ حال مسجد نبوی کا کیا گیا، اور وہ بدبخت باہر آ کر جہاں انہوں نے وہ خندق کی مٹی اوپر ڈالی ہوئی تھی وہاں آ کر آوازیں دیتے تھے ہم بدر کے شہیدوں کا بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینے آ گئے ہیں، باہر نکلو۔ وہ آوازیں دیتے تھے۔ اور یہ بدبختوں کو شرم کرو، تم آقا دو جہاں کے امتی ہو۔ ارے عصمت آپ مدینے کی جو خواتین تھی ان کی عصمت شام کے عیسائیوں نے ان کی عصمت دری کی، اور ایسے الفاظ خدا کی قسم زبان سے نکالنے کو دل نہیں چاہتا، زبان سے نکالنے کو دل نہیں چاہتا۔ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، بہت کچھ ہے کہنے والا مگر ایسے لفظ چھپائے گئے ہیں بیان کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تقدس مسجد کا، تقدس اللہ کے گھر کا، اور تقدس ممبر رسول کا، یہ سب کو چھاڑے ہے، اس لیے وہ ساری باتیں بتانا ممکن نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، جنہیں آقا دو جہاں نے وہ مٹی عطا فرمائی تھی کہ جس دن میرا بیٹا حسین قتل ہوگا اس دن یہ مٹی خون بن جائے گی، وہ حضرت ام سلمہ کو شہید ان بدبختوں نے کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، جن کو غسل فرشتوں نے دیا تھا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید ان بدبختوں نے کیا تھا۔ 10,000 افراد اہل مدینہ کے قتل کیے گئے، سب کچھ لوٹ لیا گیا، کسی کے گھر کچھ نہیں چھوڑا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کی داڑھی کے بال کوئی نہیں تھے، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت داڑھی کہاں گئی؟ انہوں نے کہا کہ ایک جماعت آئی وہ میرے گھر سے سب کوئی لوٹ کے لے گئی، دوسری جماعت آئی اس نے دیکھا گھر میں کچھ نہیں، انہوں نے میری داڑھی کے بال اکھیڑنے شروع کر دیے حتیٰ کہ ساری داڑھی کے بال نوچ دیے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں تمہیں کسی بات پہ غصہ نہیں آتا؟ پتھر
پتھر ہو گئے ہیں تمہارے دل، بدبختو پتھر، یہ شیطان نے پتھر کر دیا، کسی بات پر تمہیں خوف نہیں آتا۔ کس نے اس بدبخت کو کافر نہیں کہا؟ میں 1500 سالہ تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں اور ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، خدا کی عزت کی قسم 1500 سال میں کسی نے بھی یزید کو امیر المومنین نہیں کہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے تھے، جیسے بنو امیہ کا فرد یزید تھا، اسی خاندان کے تھے بنو امیہ کے، کسی نے ان کے دربار میں، حضرت نوفل فرماتے ہیں کہ میں دربار میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے امیر المومنین یزید کو کہہ دیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے 20 کوڑے لگوائے کہ تم نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا، یہ تمہیں انکشاف ہوا ہے آج آ کر کہ وہ جنتی ہے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی شخص نے کہا کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں حضرت امام حسین کا مصنوعی جنازہ بنا کر ثواب کی خاطر، حسن عقیدت کی خاطر، وہ لوگ سینہ کو بھی کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ عقل مند لوگ یزید کا جنازہ بناتے تو اس پر 4 جوتے ہم بھی باہر آتے۔ حضرت پیر برکت علی لدھیانوی سالار والا فیصل آباد زندہ ولی اللہ، آج ہزاروں لوگ نہیں لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے سامنے جن کی کرامات دیکھی۔ حضرت پیر برکت علی لدھیانوی آپ لکھتے ہیں کہ اہل کوفہ کے پاس سارا دین مکمل تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حضرت حسین کی محبت نہ تھی، صرف ایک کمی کے باعث ان کا سارا دین تباہ و برباد ہو گیا، صرف حسین کی محبت نہ تھی، صرف حسین کی محبت نہ تھی۔ اور جو وہ تبرک نہیں کھاتے جن پر اہل بیت کے لیے دعا کی گئی، بدبختو تم کیا کھانا چاہتے ہو؟ تم کیا کھانا چاہتے ہو؟ اگر میں اس دلیل کا جواب دیا تو جل جاؤ گے، اس جواب سے تم جل جاؤ گے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ نے کھانے نہیں دینا، اللہ نے کھانے نہیں دینا، کیسے کھا لیں؟ آپ بھی طرز نہ کیا کریں۔ یہ جو شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی، یہ شہد کیسے بناتی ہے؟ یہ شہد کیسے بناتی ہے؟ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، سب کچھ رس سارا جمع کرتے ہیں، وہ اڑتی پھرتی ہیں، کہیں سے لے کر آتی ہیں، اور پھر آقا دو جہاں نے فرمایا وہ وہاں بیٹھ کر آقا دو جہاں پر درود و سلام پڑھتی ہیں، آقا دو جہاں پر درود پڑھتی ہیں، پھر وہ شہد بنتا ہے، پھر وہ شہد بنتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، پھر ان کے شکموں سے کھانے کی ایک چیز نکلتی ہے، وہ شہد ہے، اس کے مختلف اس کے رنگ ہیں، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے، اس لیے کہ وہ درود پڑھا گیا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے شفا کا اعلان فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا اعلان فرمایا۔ اب یہ دیکھنا ہو، اگر دیکھنا ہو شہد خالص ہے یا خالص نہیں، اگر خالص ہے اگر شہد، روٹی پر شہد لگا کر کتے کے آگے ڈالو، اگر شہد خالص ہوا تو کتا نہیں کھائے گا، اگر خالص شہد ہے تو کتا وہ روٹی نہیں کھائے گا، اگر خالص نہیں تو وہ کھا جائے گا، اس لیے کہ شہد پاک ہے، شہد پاک ہے، کتا نجس ہے، نجس کو نجس چیزیں کھاتی ہیں، پاک کو پاک چیزیں کھاتی ہیں، جو پاک ہوتے ہیں وہ پاک کھاتے ہیں، جو نجس ہوتے ہیں وہ نجس ہوتے ہیں، وہ نجس کھاتے ہیں۔ یہ کھانا اہل بیت کی دعا کے لیے ہے، یہ تبرک ہے، یہ پاک ہے۔ ارے وہ کیوں کھائیں؟ ان کے نصیب میں نہیں، اللہ نے کھانے نہیں دینا، جس طرح خالص شہد کتا نہیں کھاتا، اس لیے یہ تبرک وہ نہیں کھاتے۔ پاک چیز پاک کے لیے ہوتی ہے، نجس کے لیے ہوتی ہے۔ اس کسوٹی کو آج سے اپنے دل میں بسا لیں، ان کے ساتھ ضد نہ کیا کریں۔
نصیب میں نہیں، نصیب میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ یزید کے بیٹے سے پوچھا گیا، یزید کے بیٹے کو جب خلیفہ بنایا گیا اس بدبخت کی وفات کے بعد، ایک تو یہ ہے، یہ تاخت و تاراج انہوں نے مکے کو کیا تھا جسے جنتی کہا جاتا ہے، اور مکے اہل مدینہ کی بے حرمتی کن سے کروائی گئی؟ اس میں اکثریت شام کے عیسائیوں کی تھی۔ اس 20,000 جو مسلم بن عقبہ جو لشکر لے کے آیا تھا اسے سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس لشکر میں اس لیے عیسائیوں کو شامل کیا، مسلمان حرم کا حیا کریں گے، آقا دو جہاں کے روضہ اطہر کا حیا کریں گے، ان سے یہ سختی نہیں کر سکیں گے، اس لیے عیسائیوں کو شامل کیا کہ وہ سختی کریں گے اور سب کچھ انہیں نیست و نابود کر کے پھر نکلیں گے باہر۔ اللہ یاد و باللہ تعالیٰ، اس بدبخت نے کہا کہ 3 دن تک میں مدینہ تم پہ حلال کرتا ہوں۔ 3 دن تک اس نے کہا، کیوں وہ نبی ہے؟ کس نے اختیار دیا اس بدبخت کو کہ میں تم سے پر حلال کرتا ہوں؟ 3 دن کے لیے میں تجھ پہ حلال کرتا ہوں، جو چاہو وہاں کرو، اور جو چاہا انہوں نے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ ارے مسلمانوں مر جاؤ کوئی چیز کھا کے، اس سے تو اچھا تھا کہ وہ زبان ہوتی نہ، جس زبان سے یہ نکلتا ہے کہ وہ امیر المومنین، اس سے تو اچھا تھا کہ زبان ہوتی نہ۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اس سے تو اچھا تھا کہ زبان ہوتی نہ۔ ارے اس سے پوچھو، یزید کے بیٹے، باپ کو بیٹا یا تم زیادہ جانتے ہو؟ جب اسے اقتدار پہ بٹھایا گیا اس نے کیا کہہ کر وہ تخت کو چھوڑا تھا؟ اس نے کہا پھر میرے باپ کو حاکم بنایا گیا، وقت کانا غیر اہل، حالانکہ وہ اس کا اہل نہ تھا۔ یہ بیٹا کہہ رہا ہے حالانکہ وہ اس کا اہل نہ تھا۔ پھر اس نے نواسہ رسول سے لڑائی کی، فنا کا سات عمر ہو، پھر اس کی عمر کم ہو، وسارا فی قبر ہی، وسارا فی قبر ہی صارفم بے ذنوب ہی ما سیاتم بے ذنوب ہی، وہ اپنی قبر میں اپنے گناہوں کے سبب مبتلائے عذاب ہو چکا ہے۔ یہ بیٹا کہہ رہا ہے، یزید کا بیٹا، وسارا فی قبر ہی ما توفم بے ذنوب ہی، وہ اپنی قبر میں اپنے گناہوں کے سبب مبتلائے عذاب ہو چکا۔ لوگوں جو آج امیر المومنین کہہ رہے ہو، یہ بیان اس کے بیٹے کا۔ پھر اس نے کہا وَقَتَلَ اطرۃ رسول اللہ، اس نے اطرت رسول کو قتل کیا۔ یہ بیٹا کہہ رہا ہے میرے باپ نے اطرت رسول کو قتل کیا، حضور کی اولاد کو اس نے قتل کیا۔ وَبَاحَ الْخَمْرَ وَخَرَبَ الْكَعْبَةَ، اس نے شراب کو حلال کیا اور کعبے کی انہیں انکشاف آج ہوا ہے کہ وہ تو جنتی ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا تو سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو؟ جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو؟ جے کر من دے بیت رسولی تو پانی بند کیوں کر دے ہو؟ 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو، جے کر دے خوف خدا دا تے تمبو خانے کیوں سڑ دے ہو؟ پر سچا عشق جنہاں دا باہو او سر قربانی چڑھ دے ہو، او سر قربانی چڑھ دے ہو۔ سچا عشق جنہاں دا باہو او سر قربانی چڑھ دے ہو۔ یہ سچا عشق تھا حسین، تیرا سچا عشق تھا حسین، تیرا سچا عشق تھا، حسین کے ساتھیوں کا سچا عشق تھا۔ جب اس بدبخت نے اپنے بانجوں کو بلایا، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عثمان، انہیں بلایا کہ تم یا ادھر آ جاؤ، تمہیں امان دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بدبخت یہاں سے دفع ہو جا، ہماری آنکھوں سے دور ہو جا، جو انجام حسین کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔
حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے، حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ جب جام شہادت نوش کرنے لگے، ابھی کچھ لمحے قبل حضرت امام حسین وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت امام حسین سے کہا کہ بھائی نانا جان کے پاس جانا اور یہ سارا واقعہ سنانا کہ نانا جان اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا ہے، لیکن اسلام کے جھنڈے نے دیا، ہم نے اسلام کے جھنڈے کو نیچے نہیں آنے دیا۔ ارے بدبختو، تم کس کی امت ہو؟ ارے آقا دو جہاں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ حسین کو منہ دکھا سکتے ہو؟ علی اکبر کو منہ دکھا سکتے ہو؟ انہیں دیکھو، اس تاریخ کو پڑھو، اس تاریخ کو پڑھو جنہوں نے حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ ان بدبختوں کا حال کیا ہوا؟ انہیں موت کیسے آئی؟ ذلیل ہو کر مرے، خار ہو کر مرے، تکلیفیں کہ تھی وہ اذیتیں سہ کر دنیا سے چلے، ایک بھی نہیں تھا جو تبھی موت مرا ہو۔ بہت سارے قتل ہوئے، دوسرے مختلف موذی امراض کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات جو انہوں نے راستے میں اس لشکر کو پیش آئیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، سب کچھ کرتے جا رہے تھے، مگر یہ بھی کرامات بھی دیکھتے جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نیزہ تھا، جو نیزے پہ سر تھا، جس کے پاس وہ نبوت تھا، وہ سر تھا، اس کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹ گیا، اور ریت میں گڑ گیا۔ پیچھے یہ ہوا کہ حضرت سکینہ وہ اپنی سواری سے اس طرح لڑک گئی، باپ کی لاش دیکھی، حضرت امام حسین کی لاش دیکھی تو اسے ہوش نہ رہا، اس نے جیسے چھلانگ مارتے ہیں سواری سے نیچے گر گئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کے اوپر جا کے چمٹ گئی۔ وہ وہاں تھی، کسی کو پتہ نہ تھا۔ ادھر حضرت امام